السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ گزشتہ کئی مہینوں سے قومی میڈیا پر جو ہے ایک ہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور وہ موضوع جو ہے پاکستانی سیاست، اس میں فوج کا کردار، فوج کا سیاست سے جو ہے ترک تعلق کرنے کا اعلان، اور اس کے بعد کی آنے والی کہانیاں شامل ہیں۔ 29 نومبر 2022 کو فوجی قیادت تبدیل ہو گئی۔ جنرل حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ سابق آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ، وہ ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی داستانیں جو ہیں وہ مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ میرا موضوع فوج کا سیاست سے علیحدہ ہو جانا اور اس کے حوالے سے ہونے والی جو باتیں ہیں ان پر مختصر سی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں فوج کا کردار جو ہے وہ کیا رہا، بلکہ فوج کا کردار تو نہیں، سیاستدانوں کا اس میں کیا کردار رہا، سیاستدانوں کو کیسے منتخب کیا جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے فلم کی کاسٹنگ کی جاتی ہے، اسی طرح ہر جو ہے 10 سال کے بعد نئے لوگوں کا انتخاب کر کے کہ اب یہ ہمارے نمائندے ہوں گے، اب یہ ہمارے نمائندے ہوں گے، اب یہ ہمارے نمائندے ہوں گے، اور ان کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں قوم پر مسلط کیا جاتا تھا۔ اور اس کام میں جو ہے وہ اداروں کو، یعنی میڈیا کے جو ادارے تھے، جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ادارے ہیں، انہیں بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہر جگہ پر ہمارا جو معاشی جو مفاد ہے وہ ہمیں ہمیشہ اصولی صحافت، اصولی سیاست اور اصولی ملازمت کرنے سے روکتا رہا ہے۔ پاکستان میں حلم آف دا فیئر پر موجود لوگوں کا مسئلہ پاکستان نہیں بلکہ ان کا پیٹ ہوتا ہے، ان کے معاشی مفادات ہوتے ہیں، اور جب تک یہ معاشی مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے سے وابستہ رہیں گے، ہر کردار اپنے اصل کو نہیں چھوڑ سکے گا۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب جو ہیں گزشتہ اب چند دنوں کے اندر انہوں نے اپنا تمام ہی انقلابی بیانیہ جو ہے وہ لپیٹ کر طاق پر رکھ دیا ہے، اور اب وہ اس اپوزیشن سے جو ہے اپنی سہمی ہوئی آواز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ ہم نے بہت کچھ زور لگا لیا اور ہماری بات وہ سنتے نہیں ہیں، تو اب اگر آپ ہم سے مذاکرات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ کی بات نہیں کرتے، تو پھر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے اسی اپوزیشن کو، جن سے وہ مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ان کا یہ دعویٰ کہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے گا، میں الیکشن کی تاریخ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ اس انجام کو پہنچا ہے۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ نظام الہی ہے جو چل رہا ہے، کوئی تو ہے جو ہے نا یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تکبر، استکبار جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جھوٹ تو اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے، اور جھوٹا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر کبھی بھی عزت نہیں پا سکا اور نہ کبھی آئندہ پائے گا۔ آپ دیکھیے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایک بے ادبی ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسی ایک ڈھلان پر تھے کہ اس سے پھسلتے 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 آخر کار وہ پاتال میں جا گرے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی بے آواز لاٹھی۔ اب بھی وقت ہے کہ عمران خان صاحب سمیت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بھی جو ہیں انہیں سنبھل جانا چاہیے، انہیں عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج میں جو ہے یہ سوچ جب آئی کہ ہمیں غیر سیاسی ہو جانا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو کیا وہ
قائم رہے گا یا نہیں۔ تو یہ نئی نسل جو جانتی ہی نہیں کہ نظریہ پاکستان کیا تھا، پاکستان کیسے وجود میں آیا تھا، اسے وہ 1951 سے چلنے والا بیانیہ جو ہے رٹایا گیا تھا، جو اسی ادارے نے قائم کیا تھا۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پہلے آپ اس بیانیے کو سمجھیے، اسے جانیے۔ جب تک آپ اس بیانیے کو نہیں جانیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر اس ادارے نے کیا کچھ جو ہے راسخ کر دیا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے آپ کو اس بیانیے کو دفن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے کردار میں پختگی لانی ہے۔ کسی بھی شخص کے جب تک معاشی مفادات وابستہ ہیں، وہ کبھی اپنے اندر اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں جو ہے غربا کے ساتھ اٹھانا۔ پیسے کی ہوس جو ہے پاکستان کے اندر، اس نے اس معاشرے کو جنگل کے معاشرے میں تبدیل کر دیا ہے۔ معصوم ذہنوں کو، بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ ان کے ذہن کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ان کے ذہن پراگندہ کیے گئے ہیں، ان میں زہر بھرا گیا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو نوجوان ہیں جنہیں ہم ٹرول کہتے ہیں، میں ان پر کبھی تنقید اسی لیے نہیں کرتا کہ وہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو انہیں سکھایا گیا ہے اور لاشعوری طور پر سکھایا گیا ہے۔ لیکن جب میں کسی نوجوان سے ملتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو حقائق کو سمجھتے ہیں، جن کے دل میں درد ہے، جو کم عمری کے باوجود بھی اپنی آنکھوں میں اور اپنی زبان پر سوار لے کر میرے پاس آتے ہیں کہ سر یہ سب کیا ہے۔ تو اس سارے جو معاملات تھے، اس سے ایک فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو ملا، وہ یہ تھا کہ اس میں شعور کی سطح جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں، جو بڑے اینکرز ہیں، جو بڑے صحافی ہیں، میں ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور جو بڑے ویلاگرز ہیں، کہ وہ آگے بڑھیں اور اس بیانیے کو بیان کریں جو اس پاکستان میں رائج کیا گیا تھا، اس کے اثرات زائل کریں، اور اس کے مقابلے میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کا وہ بیانیہ جو ہے اسے فروغ دیں جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا تھا۔ پاکستان ایک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور یہ جمہوری ملک ہے۔ اس پر حکومت کرنا، اس کے فیصلے کرنا، اس کی بقا اور سالمیت کے تقاضوں کو نبھانا، وہ سب سیاستدانوں کا کام ہے۔ آپ نے اگر اس بارے میں اپنا ذہن واضح کرنا ہے کہ ممالک کیسے چلا کرتے ہیں، تو ویسے تو بے شمار کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل صاحب کی سوانح عمری ضرور پڑھیے گا۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست جو ہے اور پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہ کتاب اس موضوع پر نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اور وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا سمجھتے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ملک میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس بات پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے اس بیانی کی ضرورت ہے کہ جو 1951 سے لے کر جو ہے 2022 تک اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں پروان چڑھایا، اس سے پڑھنا، اسے جاننا آپ کے لیے اشد ضروری ہے۔ تب آپ اس قوم کو قوم بنا سکیں گے، ورنہ یہ ہجوم رہے گا، یہ مسلکی، گروہی، لسانی، فرقہ واریت، یہ سب چیزیں، ان سب کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو ایسے بہت سے مراحل تھے، یہودیوں کے بہت سے قبائل وہاں پر آباد تھے، تو آپ نے جو ہے
ہر یہودی قبیلے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے تھے۔ یہ سنت رسول ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر بناتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا پڑوسی منتخب نہیں کر سکتے۔ آپ کے اختیار میں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک اپنے والدین کا انتخاب کرنا اور ایک اپنے پڑوسی کا انتخاب کرنا۔ ایک گھر کے اندر، مکان کے اندر رہنے والا شخص تو اپنے پڑوسی سے جو ہے ناخوش ہو تو وہ مکان بیچ کر کسی اور جگہ جا کر لے سکتا ہے، لیکن مملکتوں کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ مملکتوں کو اپنے جغرافیائی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ یورپ ہے، لیکن یورپ کے ممالک کے درمیان جو خاص طور پر مذہب اور زبان کی بنیاد پر جو جھگڑے ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ کوئی 150 سال چلی، کوئی 400 سال چلی، اور اس کے اندر کروڑوں لوگ مارے گئے۔ ان کی برطانیہ اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ، یہ ان ممالک کے درمیان میں جتنی نفرتیں اور جنگیں ہوئی ہیں ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس وقت انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ممالک کی ترقی کے لیے یہ جنگیں جو ہیں انہیں روکنا ناگزیر ہے، اس معاشرے کا فروغ ناگزیر ہے، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کا فروغ بہت ضروری ہے، اخلاقیات کا پھیلاؤ بہت ضروری ہے، قانون کا نفاذ بہت ضروری ہے، باہمی اتحاد اور محبت بہت ضروری ہے، انہوں نے یہ سب کچھ ختم کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ یورپی یونین بنی، اور آج آپ کسی ایک یورپ کے ملک میں داخل ہو جائیں تو پھر آخر تک جو ہے اسکینڈینیوین کنٹری تک آپ صرف ایک سڑک پر گاڑی آپ کے پاس ہو سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستان 1947 میں جہاں کھڑا ہوا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں۔ لوگ جو جاتے ہیں وہ ارب پتی ہو کر جاتے ہیں۔ اس پر آپ غور کریں کہ عرب اب تو لاکھوں ہزاروں کا معاملہ ہی نہیں رہا۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔